میں نے خطبے کے بعد قرآن کے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور دوسری آیت اس کے بعد بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، جس کا ترجمہ کسی بھی مسلک کا مولوی، چاہے وہ دیوبندی مسلک کا ہو، بریلوی کا ہو، اہل حدیث ہو، احمدی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اس آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں نے دوسری آیت پڑھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس آیت کا ترجمہ تمام مسلمانوں کے تمام مسلکوں نے کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری قرآن میں چند ہی آیات ایسی ہیں کہ جس کا الگ الگ مسلکوں کے ٹھیکیداروں نے ترجمے چینج نہیں کیے۔ ان منفرد آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جس کا ترجمہ تمام علماء نے یہی کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو اور پرہیزگاروں کو۔ اس آیت میں ذی الحجہ کی 29 تاریخ سے اور آج ربیع الثانی کی 29 تاریخ گزر چکی ہے، 30 کی سب لگ چکی ہے۔ الحمدللہ اہل بیت کے فضل سے اسی آیت پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اور متقی آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ متقی اگر آپ علماء سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہ ہو۔ اور جب ہم علماء کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ متقی کس کو کہا جاتا ہے، تو بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ اس کے سر کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی ہو۔ توجہ ہے مطلب؟ اب یہ ہر آدمی نے اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنے بزرگوں سے پوچھا، کسی نے تقوی کی کچھ ڈیفینیشن بتائی، کسی نے متقی کی کچھ ڈیفینیشن بتائی، لیکن جب یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب جبرائیل لے کر کے آئے، اس زمانے میں حضور کے بہت سے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ متقی کون ہے؟ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں متقی ہیں؟ حضور نے کہا ہاں متقی نمازی ہو سکتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، کہ ہاں روزہ دار بھی متقی ہو سکتا ہے۔ کہ ہم حج بھی کرتے ہیں، کہ حج پڑھنے والا بھی متقی ہو سکتا ہے۔ کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کہ زکوٰۃ دینے والا بھی متقی ہو سکتا ہے۔ کہ ہم کسی کا حق نہیں کھاتے، کہ ہاں جو کسی کا حق نہ کھائے وہ بھی متقی ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ شک والی بات کیا ہے، یہ سکتے والی بات کیا ہے؟ کہا متقی ہونے کے لیے نماز اپنی جگہ، روزہ اپنا جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، تمام عبادات متقی ہونے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان عبادات کو مقبول کرانے کے لیے تقوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا وہ تقوی کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھو، یہ تقوی۔ کسی نے کہا کہ کسی کی دولت کو دیکھ کے ہرس نہ کرو، یہ تقوی۔ کسی نے کچھ، سب نے کہا کہ یہ تقوی۔ حضور نے کہا بھئی آپ سب نے اپنے اپنا علم بیان کیا ہے اور قیامت تک یہ علم چلتا رہے گا، اور ہر آدمی یہی تقوی کی ڈیفینیشن بتائے گا، یہی ترجمہ بتائے گا۔ کہا یا رسول اللہ پھر تقوی کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تقوی کا ترجمہ ہے کیا؟ تقوی کا مطلب ہے کیا؟ متقی ہے کون؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو، جو حج پڑھتا ہو، جو عمرہ پڑھتا ہو، جو سارے کام کرتا ہو اور وہ ایک کام نہ کرے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام کون سا ہے؟ کہا اگر کوئی نمازی ہے تو نمازی ہونا بہتر ہے۔ نماز کا اپنا کام ہے، اپنا مقام ہے، روزے کا اپنا مقام ہے، حج کا اپنا مقام ہے، زکوٰۃ کا اپنا مقام ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے کرتے ہوئے اگر اس کے دل کے اندر مولا کائنات کی ذرے کے برابر محبت نہیں ہے تو اس کی عبادت بیکار ہے۔
کہا تقویٰ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا ولایت علی کے قلعے میں داخل ہو جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر آپ علی کی ولایت کو ایکسپٹ کرتے ہو، مانتے ہو، تو آپ ولی ہو، آپ متقی ہو، آپ پرہیزگار ہو۔ اب آج مسلمان پریشان ہیں، حیران ہیں، کہا کہ تقویٰ یہ، تقویٰ یہ، تقویٰ یہ، رسول بتا کے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری آیت، اسی صورت سے پہلے ایک آیت ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس آیت پر شک ہو جائے، لیکن میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں کون کس مسلک سے ہے۔ میرا مسلک تو حسینی ہے، آپ کا مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی ہو سکتا ہے کوئی بریلوی ہو، اور کوئی ہو نہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگ یہاں جو ہیں ہم سب مل کر کے صابری اور حسنی اور حسینی ہیں۔ ہر انسان کے یہاں جو نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی، کوئی بھی ہے، ان سب کے یہاں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور ایک دو یہاں ابھی عالم حضرات بھی تھے اور ہوں گے شاید، اور میری آواز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آپ جا کر کے اپنے مسلکوں میں دیکھیں۔ سورہ فاتحہ کا ہر مسلک میں نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر دھوکے سے بھول جائے تو کچھ مسلک میں یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے، اور کچھ مسلکوں میں یہ ہے کہ نماز کو لوٹایا جائے۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر ایسی امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے قرآن میں بہت سی صورتوں میں ہے جہاں پہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ قرآن میں بہت سے مقام پر ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین قرآن میں اور بہت سے مقام پر ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یا فلاں دن کا مالک ہے، یا یوم جزا کے دن کا مالک ہے۔ بہت سی چیزیں الگ الگ ہیں۔ قرآن میں ایک منفرد آیت، اس صورت میں ایک منفرد آیت ہے، اور اس آیت کا ایک منفرد انداز ہے۔ جب وہ آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کو بڑے اچھے پیمانے کے ساتھ ان کو تیار کیا اور ان کو سمجھایا اور بٹھایا بڑے قاعدے کے ساتھ۔ جناب جبرائیل آیت لے کر کے آئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ توجہ ہے آپ حضرات، غور تو نہیں ہوئے؟ آیت جناب جبرائیل لے کر کے آئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز کے منکر ہیں، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد آپ کے بیچ میں بیٹھ کر کے چیمی گوئیاں کریں گے کہ جب یہ آیت آئی تو اس سے پہلے صحابہ کیا پڑھتے تھے، رسول کیا پڑھتے تھے، نماز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو نماز کا منکر ہو یا نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ نماز بھی ایک عبادت ہے، اور نماز جیسی اور بھی عبادت ہے۔ میرے الفاظوں پہ غور کیجئے گا، نماز بھی اپنی جگہ عبادت ہے، نماز کے جیسی یا نماز کی بقا اور عبادت ہے عبادت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ٹکراؤ نہیں ہے۔ عبادت میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عبادت ہے تو نماز نہیں ہے، نہیں، نماز کی اپنی مقام و منزلت ہے، اور دوسری عبادت کی اور مقام و منزلت ہے۔ انشاءاللہ موقع رہا تو میں کلیئر کروں گا۔ نماز کے اندر جب وہ صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے وہ سب نماز پڑھتے تھے، رسول بھی نماز پڑھتے تھے۔ آج کل کچھ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جب رسول نبی نہیں تھے تو اس سے پہلے نماز کیا پڑھتے تھے، جناب آمنہ کون سی نماز پڑھتی تھی؟ عزیزان محترم، آپ کا تعلق اگر فقراء سے ہے، آپ کا تعلق اگر صوفیاء عظام کی جماعت سے ہے، آپ کا تعلق اگر علی اور اولاد علی سے ہے، آپ کا تعلق اگر رسول اور رسول کی آل سے ہے، تو آپ کے اس طرح کے کوشچن نہیں ہونے چاہیے، آپ کے ایسے سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ کو بار بار، ہاں ابھی بھی میں نے کہا ہے کہ نماز کی بھی ایک بقا ہے، نماز کی ایک بقا ہے، نماز کا ایک مغز ہے، نماز کی ایک معراج ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ نماز کا کھنڈن نہیں کر سکتے، نماز کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نماز ایک ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ کوئی ولی، کوئی نبی ایسا نہیں جو اس سے نہ گزرا ہو۔ آپ صابری ہیں، میں صابری ہوں۔ مخدوم پاک کو مسجد سے کیوں نکالا؟ کیا گئے تھے کرنے مخدوم پاک مسجد میں؟ لنگر اٹھانے گئے تھے، گھنٹہ بجانے گئے تھے، تسبیح پڑھنے گئے تھے۔ تسبیح پڑھنے کا اور بھی بہت سا ٹائم تھا،
لیکن جماعت ہو رہی تھی، نماز کا ٹائم تھا، مخدوم پاک نماز کے لیے گئے اور کچھ لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نکالا کیوں جب یہ بھی نمازی اور مخدوم پاک بھی نمازی؟ نکالا کیوں؟ فرق یہ ہے، سوال کا جواب یہ ہے کہ مخدوم پاک کی اصل نماز تھی، ان کی جھوٹی نماز تھی، ان کی بناوٹی نماز تھی، اور مخدوم پاک کے پاس اصل نماز تھی، اور صوفیہ عزام اسی اصل نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی کی تشہیر کرتے ہیں، لیکن تشہیر اور تبلیغ کرتے ہوئے وہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، کہ قتل سے بڑا گناہ فتنہ پھیلانا ہے۔ آج بہت سے سلسلوں میں تفرقہ بازی ہے، مسلمانوں کی مسلکوں میں تو ہے، میں مسلکوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، مولویوں کو آپ چھوڑ دیجئے، بہت سے فقیر یہاں بیٹھے ہیں، دو چار سے میں بھی واقف ہوں، ایک اس چیز کا انکار کرتا ہے، دوسرا اس چیز کا انکار کرتا ہے، تیسرا اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ جو بھی آپ علت بیان کر رہے ہیں ان انکار کی، فقیر بننے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں کبھی بھی اکثر و بیشتر نہ تو تقریر میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ مجھے سنا ہوگا، نہ میں کوئی بھی کنٹروورسی والی بات جس سے جھگڑا ہو وہ بات میں پڑھتا ہوں، بلکہ ہمیشہ میں وہ بات پڑھتا ہوں جس سے انتشار ختم ہو اور اتحاد ہو۔ لیکن اگر آپ نے فقیری لی ہے تو آپ 3 چیزوں کے لیے تیار ہو جانا۔ پہلی چیز علت، آپ کے سامنے اتنی علتیں آئیں گی، اتنی علتیں آئیں گی، اتنی علتیں آئیں گی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مولوی ان علتوں کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے پاس ہے، کیوں کہ آپ کے مرشدوں نے، آپ کے پیروں نے آپ کو آنکھوں سے پلایا ہے، مدرسوں میں بٹھا کر نہیں پڑھایا ہے۔ اگر آپ نے پی ہے تو آپ کے پاس علتوں کے جواب ہے، اور نہیں پی تو پھر آپ کو دوسروں کے دروں پہ جانا پڑے گا جو مولویوں کا کام ہے۔ در در مولوی پھرتا ہے، صوفی نہیں پھرتا، فقیر نہیں پھرتا۔ عزیزان محترم، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو عزت ہے، میری جو عزت ہے، وہ عزت چھپ گئی اور ذلت اب ہمارا مقدر بن گئی۔ دیکھیے، کوئی بھی جس کو کچھ نہیں آتا وہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ ہماری عزت کا مالک اللہ ہے، ہماری عزت کا مالک رسول ہے، ہماری عزت کا مالک رسول کی آل ہے، ہماری عزت کے مالک حضور غریب نواز ہے، ہماری عزت کے مالک مخدوم پاک ہے، ہماری عزت کے مالک دیدار شاہ علیہ الرحمہ ہے، ہماری عزت کے مالک اولیاء اللہ ہے، ہماری عزتوں کے مالک آپ جیسے بزرگ ہیں۔ دوسری چیز قناعت، جو مل جائے، جتنا مل جائے، جیسا مل جائے، اگر یہ 3 چیزیں میرے پاس آ گئی تو میں مکمل صوفی ہوں، اور اگر نہیں تو میرا چولا تو صوفی جیسا ہو سکتا ہے، میری ٹوپی پگڑی تو صوفی جیسی ہو سکتی ہے، لیکن وہی خالی دکان جو مولوی لیے گھومتے ہیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، 1274 یا 1273 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے، ان مولانا کا نام تھا مولانا روم، جن کو آج مولانا رومی کے نام سے جانتے ہیں۔ مولانا روم اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم کتابوں کا مطالعہ کر رہے، اسٹڈی کر رہے تھے، وہاں سے لوگ جاتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ اتفاقاً ایک فقیر وہاں سے گزرے، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی میں گرد لگا ہوا تھا، کپڑے اچھے نہیں تھے، جو لوگ اچھے سمجھتے وہ والے کپڑے نہیں تھے۔ ابھی وہاں سے گزرے، اور گزرنے کے بعد جب مولا روم کے پاس گئے، کچھ گفتگو ہوئی تو کہا کہ آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا۔ بہت لمبا واقعہ، میں شارٹ میں بتاتا ہوں۔ بس جب ان کی بات ہوئی تو مولانا روم سے سرکار نے کچھ کہا، مولانا روم نے کہا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ مولانا روم نے وہ کتابیں، مولانا روم کے آگے رکھی ہوئی کتابوں کو سرکار نے اٹھایا، اس فقیر نے اٹھایا اور پانی میں ڈال دیا۔ وہ بہت ان سے جو ہو سکتا تھا برا بھلا کہنا، گالی گفتار کرنا، جو کہ ہمارے علماء کا کام ہے، وہ انہوں نے کیا۔ بہت دیر ہو گئی لیکن کچھ نہیں ہوا، وہ کونے میں بیٹھے رہے۔ اب جب کافی ٹائم گزر گیا تو جب یہ گالی والی بک کر کے تھک گئے اور وہ ادھر بیٹھے رہے، شمس تبریز سرکار بیٹھی رہی، ادھر بیٹھی رہی۔ جب یہ گالی بکے تو وہ بیٹھی رہی، اور جیسے ہی یہ بیٹھ کر کے رونے لگے، تھک گئے بالکل، تو شمس تبریز کھڑے ہو گئے کہ رو کیوں رہے؟ رو مت، ہم فقیر ہیں،
ہمارا کام آنسو دینا نہیں ہے، ہمارا کام آنسوؤں کو پوچھنا ہے۔ یہ ہے فقیر کی پہچان، آنسویں بانٹنا نہیں بلکہ روتے ہوئے کی آنسوؤں کو پوچھنا فقیر کی پہلی نشانی ہے۔ کھڑے ہوئے کہ رو مت، رونا نہیں، ہمارا کام دکھ دینا نہیں ہے، کسی کے آنسوؤں کو بڑھانا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ قریب آئے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری کتاب ہے۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا، وہ کتابیں باہر آئی، وہ کتابیں جناب شمس تبریز نے ہاتھ مارا تو ان کتابوں کے اندر سے گرد گری۔ گرنا تو پانی چاہیے تھا کیونکہ پانی میں موجود تھی، لیکن ان کے اندر پانی نہیں، گرد گری۔ اور اس کے بعد بتایا، اور مولانا روم فوراً ان کے قدموں میں سر رکھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ سرکار جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس وہ علم نہیں ہے، میں بھی اس علم کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ علم کتابوں میں نہیں بلکہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں ملتا، جوتیاں سیدھی کرنے میں ملتا۔ لیکن وہ بزرگ جن کی جوتیوں میں علم ہے وہ بہت ہیں اس وقت دنیا میں، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے جیسی دہاڑی یا ان کے جیسے کپڑے پہن کر بناوٹی بھی مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں، ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی عزیزان محترم۔ بہرحال وہ قرآن کی سورہ فاتحہ ہر مسلمان کے یہاں نماز میں پڑھنا واجب ہے، پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جو نذر ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو جو آپ بتا رہے ہیں ہم سارے کام کر رہے ہیں، اچھا جس سے آپ روک رہے ہیں اس سے رک رہے ہیں، جس اچھے کام پہ آپ کے اس پہ چل رہے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم یہ ہے کیا؟ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ آپ نے کہا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے کہا بیٹی کی عزت کرو، ہم نے بیٹی کی عزت کی۔ آپ نے کہا بیٹی کو زندہ نہ دباؤ، ہم نے زندہ نہیں دبایا۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ آپ نے جو کہا ہم مانتے گئے، لیکن کیا ہم یہ سب کرنے کے بعد ابھی بھی صراط مستقیم پر نہیں ہیں؟ ابھی ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مجمع کو دیکھا۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، کہا کہ حضرت زید بن ارقم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ابھی تک صراط مستقیم پر نہیں ہیں؟ مولا کائنات کو رسول نے بلایا، علی ادھر آؤ۔ بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب رسول نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا تو اتنا ہاتھوں پر اٹھایا کہ آپ کی بغل کی جو سفیدی تھی وہ نظر آنے لگی، سفیدی تھی وہ نظر آنے لگی۔ اور رسول نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا یا علی انتا ھذا صراط المستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے۔ ساری چیزوں کا، ساری اچھی چیزوں کا اگر آپ دیکھیں گے کہ صراط مستقیم بھی علی نظر آئیں گے، متقیوں کے سردار بھی علی نظر آئیں گے، تمام کی تمام ولیوں کے سردار، فقیروں کے سردار، خطب و ابدال کے سردار، غوث کے سردار، سب کے سردار علی نظر آئیں گے۔ اب اسی پر جھگڑا ہے، اسی پر بحث ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے، علی کتنے بلند ہے، علی کتنے اعلیٰ ہے، علی کتنے افضل ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی کی مقام و منزلت کو سمجھنے کے لیے آپ دنیا کے ملاؤں کی لکھی ہوئی کتابوں کو مت پڑھیے، بلکہ علی کی مقام و منزلت کو سمجھنے کے لیے اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مقدسہ کو پڑھیے۔ وہ قرآن الحمد سے لے کر کے والناس کے سین تک علی کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اہل بیت کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ الحمد کا الف تو بہت بعد میں ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ کا با اور با کا نقطہ بھی علی کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب اللہ کی پوری کتاب علی کی تعریف بیان کر رہی ہے تو پھر ہمیں کسی حکیم نے بتایا ہے کہ ہم علی کو چھوڑ کر دیوبند میں جا کے بیٹھے، ہم علی کو چھوڑ کر کے بریلی میں جا کے بیٹھے، یا ہم علی کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے بیٹھے؟ نہیں، اگر آپ نے رسول کے ساتھ کسی کو بھی مانا لیکن رسول کے برادر، رسول کے وصی، رسول کے بھائی علی کو آپ نے نہیں مانا تو رسول فرماتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی ہے
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن میں جا کر کے آپ ٹیلی کرنا، 30ویں پارے میں سورہ زلزال میں آیت موجود ہے، 2 آیتیں، ان کا جا کر کے دیکھنا کہ وہ ذرے برابر عبادت کون سی ہے اور ذرے برابر شر کیا ہے۔ علامہ عبید اللہ امرتسر کے رہنے والے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور صوفیت سے بہت پیار تھا، انہوں نے کتاب لکھی ارجح المطالب، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ ذرے کے برابر جو عبادت ہے جس کے عوض میں اللہ آپ کو بخش سکتا ہے، وہ علی کی ولایت کی محبت ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرے کے برابر علی کی محبت ہے تو آپ کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس عبادتوں کا انبار ہے، عبادتیں بہت ہیں آپ کے پاس، لیکن علی کی طرف سے ذرے کے برابر بھی آپ کے دل میں بغض ہے، تو آپ کی تمام عبادتیں بیکار کر دی جائے گی، آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، ہر تقریر ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بہترین قابل آپ کے بزرگ ہیں تو آپ ان سے علی کی ولایت کو لیجئے، اور اگر آپ کا تعلق ابھی کسی پیر سے کسی مرشد سے نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کے پیر میں ایک پیر ہے، آپ کے گھر میں ایک پیر ہے اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کے گھر میں ایک بزرگ ہے، اس بزرگ اور اس پیر کا نام ہے قرآن، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ کسی بھی مسلک و مشرب کی قرآن کا ترجمہ آپ اٹھا لیجئے، دیوبندی کا اٹھا لیجئے، بریلوی کا اٹھا لیجئے، اہل حدیث کا اٹھا لیجئے، چکڑالوی کا اٹھا لیجئے، کسی کا بھی، سارے ترجموں میں آپ کو مولائے کائنات کی تعریف اتنی بلند و بالا ملے گی، اتنی بلند و بالا ملے گی کہ آپ کو کہیں نہ کہیں مجبور ہو کر کے یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں اگر کچھ ہے تو ولایت علی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے، اس سے پہلے رسول کو چھوڑ کر کے۔ عزیزان محترم، قرآن میں آپ کو علی کی ولایت مل جائے گی، علی کی نماز مل جائے گی، قرآن میں علی کی بہادری مل جائے گی، قرآن میں علی کے بچوں کی قصیدے مل جائیں گے، سب کچھ آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ بس بہت مختصر سے انداز میں اپنی بات کو تمام کر دوں، یہ کہ آپ اپنے بچوں کا تعلق قرآن سے جوڑیے، اور قرآن آپ جس زبان میں بھی جو زبان آپ کو آتی ہے، میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو بن نہیں ہے، اس بات کو کہہ دیتا ہوں، اور اگر کوئی الگ سے ریکارڈ کرنا چاہے تو وہ ریکارڈ کر لے، قرآن کا عربی میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جس لینگویج میں قرآن ہے اس لینگویج میں قرآن کا پڑھنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ کی جو بھی زبان ہے، آپ کی زبان اردو ہے، آپ اردو میں پڑھیے، آپ کی زبان فارسی ہے، آپ فارسی میں پڑھیے، آپ کی زبان انگلش ہے، انگلش میں پڑھیے، آپ کی زبان ہندی ہے، آپ ہندی میں پڑھیے۔ اگر آپ اس کو خالی عربی میں پڑھتے جائیں گے، عربی میں پڑھتے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ ایک درود بھیجے محمد آل محمد کی بات۔ اگر آپ اس کو عربی میں پڑھتے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ شروع سے پڑھتے آ رہے آخر ہو گیا، لیکن آپ نے قرآن کے ابھی تک الحمدللہ کوئی نہیں سمجھا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، صورتیں کیا کہہ رہی ہے، پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ موٹر سائیکل کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، پھر قرآن آپ کو بتائے گا یہ پنکھا جو چل رہا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے نا، پھر قرآن آپ کو بتائے گا کہ اس کا تذکرہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ محمد عباس صابری ایسے ہی بیان، نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن کا دعویٰ ہے۔ قرآن اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ یہ وہ کتاب مبین ہے، اس کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے، لیکن اس خشک و تر کے ذکر کو ہم کب محسوس کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو اپنی مادری زبان میں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں پنکھا کہاں ہے، موٹر سائیکل کہاں ہے، یہ کیلا کہاں ہے، یہ فاتحہ کہاں ہے، درود کہاں ہے، یہ قوالی کہاں ہے، یہ کالے کپڑے، پیلے کپڑے، سفید کپڑے، یہ صوفیت کہاں ہے، بزرگیت کہاں ہے۔ آپ کو سب کچھ قرآن میں مل جائے گی، لیکن تب ملے گی جب آپ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھو گے۔
اور اگر قرآن کو آپ عربی میں پڑھتے رہیں تو پھر آپ ہمیشہ کی طرح مولویوں کے محتاج رہو گے، بریلویوں کے پاس جاؤ گے تو بریلوی قرآن کی آیت پڑھے گا آپ کے سامنے، ترجمہ اپنے عقیدے سے بتائے گا، وہی آیت دیوبندی پڑھے گا، وہ ترجمہ آپ کو اپنے عقیدے سے بتائے گا۔ پھر آپ کسی بت جیسے کے پاس جاؤ گے تو کہو گے صابری صاحب ہم وہاں گئے تھے، مولانا صاحب نے یہ بتایا، ان کے پاس گئے تھے، ان کے پاس وہاں گئے تھے، انہوں نے یہ بتایا۔ لیکن بھائی آپ جا کیوں رہے کسی کے پاس؟ قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن کو عربی میں پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ قرآن کو آپ اپنی زبان میں پڑھیے۔ جب قرآن کو آپ اپنی زبان میں پڑھو گے تو پھر آپ کو اپنے بزرگوں کا ادب، اپنے بزرگوں کے سامنے سر جھکانا۔ بس میں اس مسئلے پر بات کر کے بات ختم کر دوں، یہ بات آ گئی۔ آپ جب بھی کسی بزرگ کے آستانے پر جاتے ہو یا کسی بزرگ کو جو ظاہری حیات ہے، جب آپ ان بزرگ سے ملتے ہو تو آپ اپنے سر کو جھکاتے ہو یا قدم بوسی کر لیتے ہو تو اس میں فتویٰ آ جاتا ہے کہ صاحب یہ گناہ ہے نا، یہ غلط ہے کہ آپ نے شرک کر لیا ہے نا، یہ شرک ہو گیا۔ دیکھیں اسلام میں جتنا وزن عقل کو، نقل کو دیا ہے، اتنا ہی وزن اسلام نے عقل کو دیا ہے۔ عقل ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اسلام میں عقل نہیں ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی اس کے اوپر اسلام لاگو نہیں ہوتا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں، جس کے پاس عقل نہیں اس پر اسلام لاگو نہیں ہے، جس کے پاس نفس نہیں اس کے پاس اسلام کے فرائض اس کے اوپر لاگو نہیں ہے۔ آپ بہت سے لوگوں نے جو جوان ہیں، جو ہمارے بزرگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جوان بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ جوان بچے جب آپ جا کر کے اسلام کو پڑھتے، نماز کس پہ واجب ہوتی ہے؟ نماز کس پہ واجب ہوتی ہے؟ دو چیزیں شرط ہے، وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ بالغ ہونا بعد میں ہے، عاقل ہونا پہلے ہے۔ نماز کس کو پڑھنی ہے؟ جو عقل رکھتا ہو۔ روزہ کس پہ واجب ہوتا ہے؟ جو 18 سال گزر جانے کے بعد عقل بھی رکھتا ہو اور بالغ بھی ہو۔ اور اگر وہ عقل رکھتا ہے بالغ نہیں ہے، یعنی کہ یہ مخنث حضرات جو گھومتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت میں جا کر کے پوچھو علماء سے، ان کے اوپر شریعت لاگو ہے۔ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا عالم، وہ آپ کو سچ بتائے گا کہ ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے۔ ایسے ہی جو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مستانے ہیں، جو باہر گھومتے ہیں، جن کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، ان کے اوپر بھی شریعت لاگو نہیں ہے۔ تو جب شریعت عقل والوں پر ہے ہی نہیں، بقول آپ کے عقل والوں پہ شریعت، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نہیں دین میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ بھائی عقل بنا ہی اللہ نے دین والوں کے لیے ہے، اور عقل کا دخل رکھا ہی علم والوں سے ہے، ورنہ اگر نہیں ہوتا۔ ہاں بہرحال یہ عقل کا معاملہ آپ عشق میں نہ لے کے جائیں، عقل کا معاملہ آپ عشق میں نہ لے کے جائیں کہ ایک شخص سے صابر پاک کے یہاں رہ رہا، وہ اٹھ رہا تو صابر پاک، بیٹھ رہا تو صابر پاک، کھا رہا تو صابر پاک، جو بھی وہ کر رہا وہ صابر پاک کرتا جا رہا۔ اب آپ اس کو ظہر کے وقت پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ چلو مسجد، اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا۔ اب وہ تو عشق کر بیٹھا سرکار مخدوم پاک سے، اب اللہ نے اس کے اوپر سے شریعت کو اٹھا لیا۔ ایسے لوگوں سے بحث نہ کرنا، یہ بھی میں کلیئر کرتا چلو، ورنہ کل کو کوئی کہے گا کہ بھائی صابری صاحب تو جو ہے وہ طریقت کے خلاف ہے۔ نہیں، میرا مقصد یہ ہے وہ سماج، وہ جماعت جو رسول بنانا چاہتے تھے، جس کو اہل بیت نے بنایا، جس کو اولیاء اللہ نے بنایا، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ کی جماعت کا نام کیا ہے؟ آپ کی جماعت کا نام یہ مت کہیے کہ ہم خالی مسلمان ہیں، آپ یہ نہ کہیے ہم بریلوی ہے، یہ نہ کہیے ہم دیوبندی ہے، یہ نہ کہیے ہم فلاں۔ نہیں، ہماری جماعت کا نام ہے محمدی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے حسینی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے علوی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے چشتی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے صابری جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے نظامی جماعت، ہماری جماعت کا نام ہے وارثی جماعت۔ عزیزان محترم، یہ سارے کے سارے سلسلے جا کے رکتے کہاں ہیں؟ کہاں؟ مولا کائنات کے پاس۔ اور رسول بتا کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد، میرے جانے کے بعد اگر کسی کو علم چاہیے تو علی کے در پر آئے، عمل چاہیے تو علی کے در پر آئے، سخاوت چاہیے تو علی کے در پہ جائے۔ ہو سکتا ہے میری اس حدیث سے، میری اس گفتگو سے آپ یقین نہ کریں، نہ کیجئے، لیکن ایک حدیث پر تو آپ اعتبار رکھتے ہی ہوں گے کہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بس مختصر اپنی بات تمام۔ جب آپ کو رسول یہ بتا کر کے گئے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو ٹٹو لیے کہ علی کون سی نماز پڑھتے تھے، رسول کون سی نماز پڑھتے تھے، ان کے پاس نہ جا کر کے آپ یہ واقعہ آپ سب نے مجھ سے پہلے کئی مرتبہ سنا ہے کہ حضور مخدوم پاک کو مسجد سے نکال دیا، نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اپنے مولویوں سے صرف اتنا پتہ کر لو کہ مخدوم پاک کی نماز میں اور ان قاضی شورا اور نمازیوں کی نماز میں کیا فرق تھا۔ اگر آپ نے اس پہ تحقیق کی تو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر وہی نماز تھی جو حنفی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے تو پھر مخدوم پاک کو نکالا کیوں؟ مخدوم پاک نے مسجد میں جا کر کے تبلیغ نہیں کی تھی۔ میرے علم کے مطابق میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں نے جو اب تک پڑھا ہے، آپ مجھ سے زیادہ علم والے یہاں موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں، یہ سرکار جنجانوی والے کافی علم رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے درمیان میں ہیں۔ میرے علم کے مطابق حضور مخدوم پاک نے مسجد میں جا کر کے تقریر نہیں کی تھی، میں علم میں تو نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی علم ہو تو مجھے بتائے، چونکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ الفاظ میں کبھی نہ کہوں جا کر کے، کہیں نہ کہوں دوسری جگہ۔ عزیزان محترم، مخدوم پاک مسجد میں عبادت کرنے کے لیے گئے، کس طریقے سے کرنے کے لیے گئے یہ تو مخدوم پاک جانتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ وہاں عبادت کر رہے تھے، میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو مخدوم پاک کو مانتے ہیں کہ مخدوم پاک میں اور وہ جو لوگ وہاں موجود تھے نمازی یا عبادت گزار، ان میں اور مخدوم پاک کی عبادت میں فرق کیا تھا؟ میری تقریر تمام، بہت سے لوگوں کے پاس میرا نمبر موجود ہے، وہ مجھے میرے نمبر پہ کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ مخدوم پاک کی عبادت میں اور ان مسلمانوں کی عبادت میں کیا فرق ہے۔ آپ اگر اس کو ٹٹولو گے کتابوں میں یا اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کے معلوم کرو گے، ایسا نہیں کہ آپ کو علم نہیں ملے گا۔ ہمارے بہت سے بزرگوں کے پاس علم ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، یہ بتائیں گے جن کی ریشے مبارک پوری کی پوری سفید ہو گئی آج تک، یہ ان کے پاس علم ہے، ان سے جانکاری لیجئے، ان سے پوچھئے اور اپنے علم کو بڑھائیے، اپنی معرفت کو بڑھائیے۔ جب آپ کی معرفت بڑھے گی تو پھر لوگ آپ سے سوال کرتے ہوئے 2-4 مرتبہ سوچیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس معرفت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کہیں کا بیٹھنے اٹھنے والا اگر آپ سے کسی بات پر بھی سوال کر سکتا ہے، اور جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، آپ کے پاس آپ کے پیر مرشد کی عطائیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے، اور جب جواب نہیں دے پائیں گے تو جو آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقوں میں ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، اور دشمنوں کو موقع ملتا رہے گا، وہ آپ کے سروں پر بیٹھتے رہیں گے، اور آپ کا جو تبلیغ ہے، جو آپ کے پاس جو یہ نور ہے یہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہم ایک زمانے میں یہاں آئے تھے، جب یہ پہلی بار نیا بنا تو یہ پورا پنڈال بھرا ہوا، پورا ہال بھرا ہوا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کچھ لوگ پردہ بھی کر گئے، لیکن کچھ لوگ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ اور دیدار شاہی سلسلے میں یا چشتی سلسلے میں ہونے کے ساتھ ساتھ عرس میں نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی جو معرفت کا نور ہے وہ نور کم پڑ گیا، کمزور پڑ گیا، اور ان کے اوپر جو دوسری چیز ہے وہ حاوی ہو گئی۔ ہمارے پاس بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مولویوں کے پاس کم بیٹھو لیکن اپنے بزرگوں کے پاس زیادہ بیٹھو، اور اگر آپ کے پاس بزرگوں کے پاس آنے کے لیے ٹائم کم ہے نا تو اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس بیٹھو، اپنی دادی کے پاس بیٹھو۔ خدا کی قسم ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنا اتنی بڑی عبادت ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اب آپ جب قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو جناب موسیٰ کا ایک واقعہ ملے گا، قرآن ہی پڑھوں گا آپ کی بارگاہ میں، آپ کو بھائی محمود صاحب کون ہے، چلے جائیں گے، درود بھیجیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔